السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آج ہم ذی الحجہ کے متعلق اور اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں ان کی فضیلت سے متعلق سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کا جو مہینہ بنا ہے وہ سب سے آخری مہینہ ہے، اور اس میں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن یعنی حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال میں جو افضل ترین ایام ہے جس میں ابن آدم یعنی انسان کوئی عمل کرے تو وہ سب سے اونچا، سب سے افضل عمل ہوگا، تو وہ یہی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی جو راتیں اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج مغرب بعد سے جو رات ہوگی، پہلی رات سے 10 راتوں تک ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اگر کل چاند نظر آیا تو کل مغرب بعد سے لے کر کے جو 10 راتیں ہوں گی ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ لہٰذا ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ ان 10 راتوں میں جس طرح ہم رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح ان راتوں کے اندر بھی ہم اللہ رب العزت سے قریب ہونے کی فکر کریں۔ اور دن میں کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ 9 دن، عید کا جو 10واں دن ہوتا ہے اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، جو شروع کے 9 دن ہیں ان 9 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنی طرف سے جو قربانی کرنے والے ہیں وہ لوگ اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج مغرب بعد سے ان پر یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ عائد ہو جائے گی، یعنی وہ ناخن نہیں تراشیں گے، بالوں کو نہیں کاٹیں گے، جسم کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں کریں گے، اس سے پہلے کر لیں۔ جن لوگوں کی طرف قربانی نہیں ہے، جن لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں ہے وہ لوگ ان 10 دنوں میں ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں، بال بھی کٹوا سکتے ہیں، ان کے لیے پابندی نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی کرنے والا کام۔ اب ہم سمجھتے ہیں دوستوں کہ قربانی اصل میں ہے کیا۔ جیسے پچھلے جمعہ کو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی شروعات کے کچھ حالات بتائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ کہاں سے عمل آیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیوں کرنا چاہیے؟ یہ سوال پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ تو تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا نہج ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس قربانی کی شروعات کیسے ہوئی اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے پچھلے جمعہ کو ہم نے بیان کیا تھا، اپنی پوری زندگی امتحانات میں گزاری اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلا ان کا امتحان یہ لیا گیا کہ بڑھاپے کی عمر میں ان کو اولاد نہیں، بوڑھے ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہے، ان کے اندر کیا کیا صفات ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے میں اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگی تھی، تو کیسی کیسی صفات ہوں گی اس نبی کے اندر کہ جن کے بعد جتنے نبی آئے ان کی نسل سے آئے۔ اب اتنی بڑی صفات والا نبی، اس کی یہ چاہت ہوگی نہیں ہوگی کہ میری اولاد میں بھی یہ صفت منتقل ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی ابراہیم کو کہ ہم ان کو بردبار، برداشت کرنے والا بیٹا دیں گے۔ مانگا نیک اور دیا برداشت کرنے والا۔ معلوم ہوا دوستو، بندہ اللہ رب العزت سے جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اپنی مشیت اور اپنی مصلحت کو دیکھ کر کے دیتا ہے، کیونکہ نیک تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ نیک ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوتا، فوراً بھڑک جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے خاندان کی بھی آزمائش مقصود تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کو بشارت دے دی کہ آپ کو ہم برداشت کرنے والا بیٹا دیں گے۔ حضرت ابراہیم خوش ہو گئے۔ اب جب دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتاتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کے اندر حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ تھی ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی بانجھ تھی، مطلب جن کو اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے انہی کو بچہ دیا۔ اب جب بچہ ہوا تو اللہ رب العزت اپنے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، ایسے بچے کو جو ہماری طرف سے تمہارے لیے عطیہ ہے، تحفہ ہے، اور اتنی بڑی عمر میں ہم نے تم کو دیا ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ دیجئے جہاں پر زندگی کے کوئی اسباب نہیں ہیں۔ جہاں پر آج بیت اللہ قائم ہے وہاں پر چٹیل میدان تھا، نہ پانی کا ٹھکانہ، غیر ذی زرع، کوئی کھیتی کا سوال نہیں، کوئی زندگی کے اسباب نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں، آپ ادھر چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں۔ حضرت ابراہیم نے جیسے سنا کہ اللہ تو نے تو دیا ہے، تو جو کہے گا اس کے لیے میں تیار ہوں، لے جا کر کے اس ویران جگہ پر، ابھی تک آبادی نہیں ہے، ویران جگہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کو وہاں پر اپنا گھر اثر نو بنانا تھا، اللہ کی حکمت اس کے پیچھے تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، گود میں ہیں، ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ بھی کہنے لگی کہ حضرت ابراہیم تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ کہا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے اشارے سے کہا اللہ کا حکم ہے۔ وہ بھی تیار ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حوالے کر کے۔ اب کچھ دیر گزری اور ریگستان اور آجو باجو جو ہے پہاڑیاں، کالے پتھر کی اتنی گرمی کا ماحول، اس چھوٹے بچے کی ہے نا جو ہے گلا سوکھنے لگا، حضرت ان کی والدہ کا جو ہے دودھ ختم ہو گیا، اب یہ تڑپنے لگے حضرت اسماعیل، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ان کی والدہ چکر لگا رہی ہیں، جو پہاڑیاں ہیں صفا مروا کی چکر لگا رہی ہیں۔ جب چکر مکمل ہوئے جتنے اللہ چاہتے تھے تو رونے کی آواز رک گئی۔ اب دو چیزیں ذہن میں آئیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی مدد آئی، دوسرا یہ کہ شاید اسماعیل کی جان نکل گئی۔ اب آ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہاں پر ایک چشمہ جس کو زمزم کہتے ہیں ہم، اس کو جاری کر دیا۔ اور زمزم کہنے کی وجہ روایت میں آتا ہے کہ جب پانی دیکھا انہوں نے حضرت والدہ نے تو اس پانی کو سمیٹا۔ روایت میں آتا ہے اگر اس پانی کو سمیٹتے نا اور یہ نہ کہتے کہ زمزم یعنی جمع ہو جائے یہاں پہ، تو وہاں پر ایک نہر جاری ہو جاتی۔ لہٰذا وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے پانی آ گیا تو گویا زندگی آ گئی، وہاں پر وہ آباد ہو گئے۔ پھر کئی سالوں کے بعد جب حضرت اسماعیل کی عمر بتائی جاتی ہے 13 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بتائی جاتی ہے ایک روایت میں 98 سال 98 ایئرس، اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم کو۔ پھر قرآن مجید نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل اتنے بڑے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے، تو روایت کے اعتبار سے 13 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، قریب البلوغ، بالغ ہونے کے قریب ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، اور خواب کیا دیکھا؟ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے دوستو کہ خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن نبی کا خواب صرف ہماری طرح خواب نہیں ہوتا۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل بھی اس چیز کو جانتے تھے۔ حضرت اسماعیل نے فوراً اپنے والد محترم سے کہا یا ابت افعل، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، صرف خواب نہیں ہے ہماری طرح، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا کیوں دیا تھا۔ اگر صبر کرنے والا برداشت کرنے والا نہ ہوتا، صرف نیکی کرنے والا ہوتا، تو کہتا خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں کیوں ذبح ہوں؟ خواب کس نے دیکھا تھا؟ اب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم بھی تیار ہے۔ اب وقت طے ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان روایت میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت اسماعیل کی طرف آتا ہے، حضرت ابراہیم کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خواب دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے بدلے کوئی جانور وغیرہ ذبح کر دیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح سے کسی انسان کو قتل کرنا تو صحیح بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دفع کرنے کے لیے 3 جگہوں پر کنکریاں ماری ہیں، جو آج بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رمی جمرات۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے حج کے ہے نا اعمال میں سے ان کو رکھا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو صفا و مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ دوڑی تھی، تو ان کے لیے بھی وہ جو دوڑنا تھا ان کا، اس کے لیے بھی حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کی صحیح کو اللہ رب العزت نے اعمال میں سے بنا دیا ہے، عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی وہ ضروری ہے۔
अब हज़रत इब्राहिम के पास जब शैतान की हथकंडे नहीं चले तो वो पहुंच गया वालिदा के पास। कहने लगे कि आपको पता है इब्राहिम इस्माइल को लेकर कहाँ गए? ज़बह करने के लिए लेके गए। तो उन्होंने कहा कहीं अपना बाप भी अपने बच्चे को ज़बह करता है? शैतान ने यकीन दिलाने के लिए कहा हाँ हाँ अल्लाह का हुक्म है कि ज़बह करो इस्माइल को। तो कहने लगे जब अल्लाह का हुक्म है तो हम कौन होते हुक्म को रोकने वाले? अब जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर पहुँचे हैं, हज़रत इस्माइल को ज़बह करने के लिए लिटाया है, तो हज़रत इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान अपनी आंखों पे आप पट्टी बांध दीजिए, हो सकता है मेरा चेहरा, मेरी यादें, मेरी मोहब्बत आपको अल्लाह के हुक्म से रोक दें। ऐसा ना कीजिए, आप आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और छुरी को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो है ज़बह करते करते छुरी अगर तेज़ ना रही तो आपका इरादा बदल जाए। एक झटके में जो है मेरी जान ले लीजिए, अल्लाह ने मांगा है, हमको ताख़ीर नहीं करनी। और मेरी वालिदा से मेरा सलाम अर्ज़ करना, ये भी कहा हज़रत इस्माइल ने। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रो रहे हैं, हज़रत इस्माइल भी रो रहे हैं, लेकिन हज़रत इस्माइल जो रो रहे हैं ये डर की वजह से नहीं रो रहे हैं, बल्कि इतनी बुढ़ापे की उम्र में जो औलाद मिली है तो उस मोहब्बत का तकाजा है कि उस वक्त रोना आ रहा है हज़रत इस्माइल को। अब जो है हज़रत इब्राहिम ने जब हज़रत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को बाग बना दिया था, आग जला नहीं सकी, उसी तरह हज़रत इस्माइल के लिए छुरी को कुंद कर दिया। छुरी चला रहे लेकिन गर्दन कटी नहीं रही। अब जो है अल्लाह की तरफ से हज़रत इस्माइल को हुक्म होता है कि इब्राहिम हमने जो है देख लिया कि तुम्हारे जज्बात क्या है, हम सिर्फ आपके जज्बात देखना चाहते थे, आप सच्चे साबित हुए, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से एक जानवर उतारा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको ज़बह किया और उस वक्त से कुर्बानी का रिवाज और कुर्बानी की सुन्नत ज़िंदा हो गई। दोस्तों इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बानी को हम खुश दिली से करें। कैसे करें? खुश दिली से, इसको बोझ ना समझे, इसको बोझ ना समझे, खुश दिली से करें। और आज तो लोग दोस्तों, बहुत सारे लोग जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, शरीयत के अंदर मुदाखलत करते हैं, वो कहते हैं क्यों जानवर को ज़बह करना, क्यों इतने महंगे जानवर लेना, उससे अच्छा तो हम किसी गरीब की मदद कर देंगे। तो दोस्तों हर बात आकर के अल्लाह के अहकामात ही में गरीब की मदद क्यों याद आती? आप अगर 1 लाख रुपए का आईफोन यूज़ करते हैं तो 20,000 का फ़ोन यूज़ कीजिए, 80,000 जो है गरीबों को दे दीजिए। आप अगर 20 लाख की गाड़ी लेते तो 5 लाख की ले लीजिए, 15 लाख गरीबों को दे दीजिए। आप अगर 100 रुपये किलो वाला चावल खाते हैं तो 50 रुपये किलो वाला खाए, 50 रुपये गरीब को दे दीजिए। आप अगर 2 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं तो 25 लाख के फ्लैट में रहिए, बाकी का गरीबों को दे दीजिए। तो ये जहन से हमारे बात जो है निकल जाए कि हम इससे अच्छा तो गरीब को दे देंगे। दोस्तों अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बेहतर कोई अमल नहीं, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल नहीं जो अल्लाह के नज़दीक महबूब हो। कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल कर लेते हैं और कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत कर देते हैं। और कुर्बानी के खुर, कुर्बानी के सिंगे, उसके बाल, ये तमाम चीज़ें कल क़यामत के दिन मीज़ान में तोली जाएंगी और उसके एतबार से नेकियां दी जाएंगी। इसलिए दोस्तों हम खुश दिली से क्या करने वाले बन जाएँ? कुर्बानी देने वाले बन जाए। इंशाअल्लाह कल शनिचर है, परसों इतवार है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद इसी मस्जिद में कुर्बानी के मसाइल बयान किए जाएंगे और आइंदा जुमा को भी इंशाअल्लाह कुर्बानी के आगे की चीज़ें बयान की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलकर बैठे मोबाइल वगैरह लाए तो उसको ऑफ कर